جب بچے دو ہوں نا تو انسان سوچ سمجھ کے ٹائم لے کے نام رکھتا ہے. جیسے پہلے کے زمانے میں ہماری نانی دادی کو 7-8 بچے ہوتے تھے, اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ نام سوچ کے رکھے, تب تک دوسرا ہو جاتا تھا. ہاں پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. آپ فیملی پلاننگ کیوں کرنا چاہتے, یہ سوال ہے, سب سے اہم سوال. اور اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے, صرف 2. سارے وجہ کو اکٹھا کریں گے تو 2 گروپ میں آپ بانٹ سکتے ہیں. ایک گروپ کیونکہ وہ انسان شاید غریب ہے اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتا, یا دوسری وجہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے, تو بیچ میں اسپیسنگ ہونا چاہیے. میں میرے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, تو اگر ایک کے بعد ایک جلدی ہوئیں گے فٹافٹ تو مشکل ہے, میں ذرا 3 سال 4 سال 5 سال بعد دوں گا. یہ 2 وجہ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں, 5ویں اولاد. 5th, اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جیسے میں نے کہا 2 چیزیں وہ ہے, ایک ہے کہ لوگ غریب ہے, تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے, اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دے گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے, یہ ایک مالتھیوزن تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں مالتھیوزن تھیوری, that the crop is inversely proportional to the population. یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری has been disproved. یہ آپ دیکھیں گے, یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے, باقی ممالک میں پاپولیشن از a boon. آپ امریکہ میں جائیں گے, جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہیں اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتا آپ کو, ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں I am my father's tax saver. میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ, جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000, جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. کیوں؟ پاپولیشن از a boon, it is not a bane. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% of the land is not being utilized. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم 2 ہمارے 2, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم, اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31, اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچوں کو بھی رزق دے گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے, آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے, آپ کے بچے کو بھی. دوسرے آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے, آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا, بچہ بھی مرے گا, کھانے پینے کے والدے ہیں, اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا, بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے, آپ کے بچے کو بھی. وہ دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میں میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا, میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو.
तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है. ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड. और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है, ये जरूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे, अपने वालिदैन के नोबेल प्राइज मिला. तो ये गलत फहमी है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है. इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, जो कुरान की आयत है, सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14, कि माँ ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया. और आप डॉक्टर होने के नाते जानते होंगे कि जब माँ अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अम्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है.